درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ذکر ہے اخلاص کا بیان۔ اخلاص کی فضیلت۔ اخلاص اسلامی عباداتوں اور اطاعتوں کی بنیاد پر ہے۔ اخلاص کہتے ہیں جو کام کرو اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرو، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص اسلامی عبادتوں اور اطاعتوں کی بنیاد ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان و عمل کا وہ اجر نہیں ملتا جو حقیقی معنوں میں ملنا چاہیے۔ اخلاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، خالص اسی پر عقیدہ لاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ اعراف میں آیت نمبر 29 میں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو خاص اس کے بندے ہو کر۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، یعنی عبادت صرف اللہ ہی کی بندگی ہے۔ اخلاص کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے چند یہاں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو، یعنی انسان کے جسم کو اور صورت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جسم کو صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ نیت اعمال کی روح ہے، عمل کی روح ہے۔ جیسے ہم نماز عشاء پڑھنے آئے اور ہم نے نیت نہیں کی، بغیر نیت کے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو وہ نماز تو ہو گئی مگر اب کون سی نماز پڑھی یہ ہمیں خود ہی نہیں معلوم جب نیت ہی نہیں کی۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کون سی وقت کی نماز پڑھنا ہے اور کون سی نماز پڑھنا ہے، فرض واجب سنت، اس کی ہمیں نیت کرنی پڑے گی۔ نیت اعمال کی روح ہے، اس پر عذاب و ثواب کا دار و مدار ہے۔ اور خداوند تعالیٰ جسے ہم پیسہ، اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے تو ہم پیسہ دے رہے ہیں کسی کو، تو ہمیں نیت ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں یا ایصال ثواب کے لیے دے رہے ہیں، بہت ساری کوالٹی ہے۔ اب ہمیں نیت کرنی پڑے گی کون سے مد کا ہے، کون سی کوالٹی کا ہے آپ دے رہے ہیں۔ نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے وہ ادا بھی نہیں ہوگا۔ مسائل کی کتابوں میں آتا ہے اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اسے نکالنا چاہے اور پوری دولت لٹا دے اور زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ نیت اعمال کی روح ہے، اسی پر عذاب و ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ہر عمل میں نیت ہی کو دیکھتا ہے، چونکہ طاعت کا تعلق جسم یا تن سے ہے، فرما برداری اور اطاعت و فرما برداری کا تعلق جسم یا تن سے ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے حدیث شریف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس کسی نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی، دوسرے کے لیے کہ میں خوشبو لگا لوں، لوگ سونگھیں گے اور لوگ اچھا کہیں گے اچھا خوشبو لگایا ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ جس کسی نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی تو قیامت کے دن اس کی خوشبو مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی، اور جس نے خدا کے لیے لگائی، یعنی نبی کی سنت ہے، خوشبو لگایا، نبی کی سنت سمجھ کے لگایا، جس نے خدا کے لیے لگائی قیامت کے دن مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اخلاص کا تعلق چونکہ نیت سے ہے، اس لیے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص نیت کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے افادات میں سے ایک اہم افادہ نقل کیا جاتا ہے جس سے اخلاص کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ بے شک جو شخص نیت کی خوبیوں کو جانتا ہے وہ ایک فعل سے اپنے لیے کئی نیکیاں کر سکتا ہے،
جو نیت کو سمجھتا ہے، نیت کرنے کا، نیت کیا چیز ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جو نیت کی خوبیوں کو جانتا ہے وہ ایک ایک فعل اپنے لیے کئی کئی نیکیاں کر سکتا ہے۔ اب جب نیت کو جانتا ہی نہیں، نیت کی خوبی سے وہ ناواقف ہے، تو کیسے کئی کئی نیکیاں وہ کر لے گا؟ مثلاً جب نماز کے لیے مسجد کو جائے، کوئی مسجد کے جو ہے محلے سے چل کر کے آئے اور مسجد کے لیے، نماز کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آئے، اور صرف یہی مقصد ہے کہ نماز پڑھوں گا، تو بے شک یہ چلنا محمود ہے، یعنی اچھا ہے، اس کا یہ چلنا اچھا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا چلنا اچھا ہے۔ ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ہر قدم پر ایک ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ مگر جسے نیت کے بارے میں جانکاری ہوگی، وہ اس ایک کام میں کئی کئی نیتیں کر کے اس سے کئی فائدے اٹھا سکتا ہے، بے شمار نیکیاں اکٹھا کر سکتا ہے۔ مثلاً کوئی نمازی مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کر کے چلا تو یقیناً اسے وہی ملے گا جو اس نے ارادہ کیا، یعنی اصل مقصود یعنی نماز کو جا رہا ہے، وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، مگر اس نے بہت ساری نیت کر لی، میں خدا کے گھر کی زیارت کروں گا، ایک نیت یہ بھی ہو گئی۔ تیسری نیت یہ ہو گئی میں شعائر اسلام ظاہر کرتا ہوں، شاعر اسلام یعنی یہ نشانیاں اللہ کی، اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ تحیۃ المسجد پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ایک الگ عمل ہے، وہ یہ بھی سوچ لیا اور ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے مؤذن یعنی اذان دینے والے کی دعوت کو قبول کر رہا ہوں، وہ بھی نیت کر لیا۔ مسجد سے خشک و خاشاک پورا کرکٹ اگر ہوگا تو دور کر دوں گا۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے جاتا ہوں، ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہوں، یعنی مسجد جاؤں گا تو میں اعتکاف کی نیت کر لوں گا۔ امر الہی یعنی اللہ کے حکم سے اپنی زینت لو، جب مسجد میں جاؤں کے مطابق خوب سنوروں گا، یعنی صاف ستھرے لباس کا اہتمام کروں گا۔ نمبر 9، وہاں جو علم والا ملے گا اس سے مسئلے پوچھوں گا، دین کی باتیں سیکھوں گا، اور جاہلوں یعنی لا علموں کو مسئلہ بتاؤں گا، یعنی علمی مسائل بتاؤں گا۔ نمبر 11، جو علم میں میرے برابر ہوگا اس سے علم کی تکرار کروں گا۔ نمبر 12، علماء کی زیارت کروں گا، نیک مسلمانوں کا دیدار کروں گا۔ مسجد میں جانے سے یہ ساری نیتیں انسان کر سکتا ہے۔ مسلمانوں سے میل ملاقات کروں گا، جو رشتہ دار ملے اس سے کشادہ پیشانی سے، رشتہ دار جو ملے گا اس سے پیشانی سے ادب و احترام سے مل کر صلہ رحمی کا برتاؤ کروں گا۔ اہل اسلام یعنی مسلمانوں کو سلام کروں گا، مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا، ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ نماز باجماعت میں مسلمانوں اسلام کی برکتیں حاصل کروں گا۔ مسجد میں داخلے کے لیے حضور پر سلام عرض کروں گا، یعنی مسجد میں جب داخل ہو تو دعا تو پڑھی جاتی ہے، نبی پر سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ جیسے گھر میں بھی داخل ہونے کا ہے طریقہ کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو نبی پر سلام بھیجو، اور اس کے بعد گھر والوں کو بھی سلام کر لو۔ مسجد سے نکلتے وقت حضور پر سلام عرض کروں گا۔ مسجد میں دخول یعنی داخل ہونے کے وقت حضور اور ازواج مطہرات بیویوں پر بھی درود بھیجوں گا۔ مسجد سے نکلنے کے وقت حضور اور ازواج مطہرات بیویوں پر درود بھیجوں گا۔ بیمار کی مزاج پرسی کروں گا، اگر کوئی بیمار مل گیا تو اس کی بیمار پرسی کروں گا، یعنی اس کی بیماری کے بارے میں پوچھوں گا۔ جس مسلمان کو چھینک آئے گی اس نے الحمدللہ اگر کہا تو میں اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہوں گا۔ اگر کوئی غم زدہ ملے تو تعزیت کروں گا، یعنی کوئی غم میں پریشانی میں ملے گا، غم میں ڈوبا ہوا تو اس کی تعزیت کروں گا، اس کے غم کے بارے میں پوچھوں گا، اور جہاں تک بن سکے گا میں اس کے غم کو ہلکا کروں گا۔ نیکیوں کی دعوت دوں گا، برائیوں سے روکوں گا۔ نمازیوں کے لیے وضو کے پانی کا اگر نہیں انتظام ہے تو انتظام کروں گا۔ اگر موقع ملے تو مسجد میں اذان دوں گا، اگر موقع ملے تو اقامت بھی کہوں گا۔ کوئی راستہ بھولا ہوگا، راستے میں اگر ملے گا تو اسے راستہ بتا دوں گا۔ گھر سے مسجد کے بیچ میں کوئی اگر ملا ایسا، اندھے کی دستگیری کروں گا۔ جنازہ ملا تو نماز جنازہ پڑھوں گا۔ موقع پایا تو میت کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاؤں گا۔ دو مسلمانوں میں نزاع یعنی جھگڑا ہو جائے تو جہاں تک ہو سکے گا صلح کراؤں گا۔ مسجد میں داخل ہونے کی یہ وقت کی دعا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھوں گا، یعنی یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک پڑھوں گا، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور رحمت مانگتا ہوں۔ مسجد سے جاتے وقت پہلے داہنا پاؤں داخل کروں گا، اور مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں یعنی الٹا پیر باہر نکالنے کی سنت پر عمل کروں گا۔ راہ میں پایا ہوا کاغذ، اگر کوئی راستے میں کوئی کاغذ مل گیا اس پر عربی وغیرہ میں کچھ لکھا ہوا ہے تو اٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا۔ اب یہ 40 چیزوں کا ذکر تھا
کام ایک کرنے آ رہا ہے اور نیت بہت ساری اس کی ہے، تو اگرچہ صرف وہ آیا اور نماز پڑھا، اسے کسی چیز کا موقع نہیں ملا، ان 40 میں سے کوئی بھی چیز کا موقع نہیں ملا، تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کی نیت کرنے کی وجہ سے 40 چیزوں کا اسے ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ہے نیت کی خوبیاں، یعنی نیت اگر کر لیا تو اس میں سے کچھ چیزیں اسے مل بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی مل سکتی ہیں، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہ ملے، مگر نیت اس نے کر لیا ہے بہت ساری چیزوں کا، تو اگر نہیں اسے ملا پھر بھی اسے نیت کرنے کی وجہ سے ان تمام چیزوں کے کرنے کا ثواب ملے گا، جتنا کہ وہ کرنے کا ثواب ملتا اتنا ہی ملے گا۔ اب کوئی 40 نیکیوں والے اعمال کی طرف چلتا ہے، تو لہذا پہلے ہر قدم پر ایک نیکی تھی، اب 40 نیکیاں ہو گئی، یعنی اگر اس نے نیت کر لیا گھر سے چلتے وقت تو ابھی نیت نہیں کیا تھا، تو اب ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور گھر ہی سے یہ تمام نیتیں اگر اس نے کر لی تو اب گھر سے چلتے وقت ہر قدم پر 40 نیکیاں ہیں۔ اخلاص، نیت کسی عمل کے محرک و متقاضی کو کہتے ہیں، یہ باعث محرک اگر ایک ہے تو اس نیت کو خالص کہتے ہیں، اور جب 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں اس عمل کو محرک یا باعث ہوں تو چونکہ شرکت ہوئی اس لیے وہ خالص نہیں رہی۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک شخص نے خدا کے واسطے روزہ رکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ کھانا ترک کرنے سے تندرستی حاصل ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو روزہ رکھتا ہے، جیسے رمضان کے مہینے کے بارے میں آیا اور دیگر روزوں کے بارے میں آیا ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، یہ حدیث شریف ہے۔ حالانکہ روزہ ہم رکھتے ہیں تو احساس تو اس وقت نہیں ہوتا ہے، مگر وہ پوری باڈی جو ہے صاف ستھری ہو جاتی ہے اور صحت اس کی اچھی ہو جاتی ہے، بیماریاں اگر کوئی آنے والی ہوتی تو دور ہو جاتی ہے، اس طرح سے وہ صحت یابی حاصل کرتا ہے روزہ رکھ کر۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھے کہ ایک شخص نے خدا کے واسطے روزہ رکھا، لیکن اس کے ساتھ اس حدیث کے مطابق جو نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ کھانا ترک کرنے سے تندرستی حاصل ہوگی، ساتھ ہی اخراجات میں کمی واقع ہوگی، یا کھانا پکانے کی حاصل ہوا اور دوسرے ملکوں کی سیر تفریح ہو جائے گی اور وہاں کا لطف اٹھائے، یا وضو، یا اس لیے کہ کیا تاکہ زندگی و فرحت حاصل ہو۔ ایسے تمام خیالات اخلاص کو باطل کرنے والے ہیں، خواہ تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ عمل خالص وہ ہے جس میں بظاہر اپنا کچھ فائدہ نہ ہو، یعنی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں مزار شریف پہ خواجہ کی بارگاہ میں، یہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا اجر و ثواب بھی ہے اور مستحب بھی ہے، مگر کسی نے یہ بھی نیت کر لیا کہ ہم خواجہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں گے اور وہاں لطف اور مزہ بھی اٹھائیں گے، تو اس کے دل کا جو ہے بھی نیت ہو گئی تو کمی آ جائے گی ثواب میں۔ صرف اور صرف جو ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ہی نیت ہونی چاہیے، جو ہے جس میں بظاہر اپنا کچھ فائدہ نہ ہو۔ اس نے یہ نیت کر لیا کہ میں لطف و مزہ اٹھاؤں گا، تو وہ اپنے فائدے کے لیے بھی وہ سفر کر رہا ہے، بلکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اخلاص کے تعلق سے بزرگان دین کے چند اقوال درج کیے جا رہے ہیں جن سے اخلاص کی حقیقت مزید اجاگر ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اخلاص میرے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، یہ چیز اخلاص اسے کہتے ہیں، اور یہ اخلاص اللہ فرماتا ہے میرے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جسے میں نے اپنے اس بندے کے دل میں رکھ دیا ہے جو میرا دوست ہے، پس اے معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کرو تاکہ تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو۔ یعنی کوئی بھی عمل کرو، نیک عمل، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی عمل ہو نیک عمل کرو، وہ صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کوڑے سے مارتے اور فرماتے اے نفس اخلاص کیا کرتا کہ تجھے خلاصی ہو، یعنی بزرگان دین کے دلوں میں جب اخلاص نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو مارتے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان درانی نے فرمایا ہے وہ شخص نیک بخت ہے جو تمام عمر میں ایک بار بھی اخلاص کے ساتھ چلا ہو اور اس کام میں اس نے رضا الہی کے سوا اور کچھ نہ چاہا ہو۔ حضرت ابو ایوب سجستانی نے فرمایا نیت میں اخلاص پیدا کرنا اصل نیت سے دشوار ہے۔
اخلاص کے حصول کا طریقہ، جو شخص اخلاص حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا سے دل نہ لگائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر غالب آ جائے، اور یہ شخص اس عاشق کی طرح ہو جائے جو ہر کام صرف اپنے معشوق کے لیے کرتا ہے، جس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ کھانا کھانے اور دوسرے معمولی کاموں میں بھی اخلاص نیت رکھنے لگے گا، اور جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ نماز اور روزے میں بھی اخلاص نہیں رکھتا، اس لیے کہ انسان کے اعمال اس کے دل کی صفت کو قبول کرتے ہیں، اور جس طرح دل مائل ہوتا ہے اس کے اعمال بھی اسی طرح مائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نیت کا کتنا فرق ہے۔ ہم کو بڑے تیز بھوک لگی ہے، ہم کھانا کھائیں گے، بھوک مٹ جائے گی، یہ ایک نیت ہے، مگر اس میں اپنا ذاتی نیت ہے، اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ اگر ہم نے یہ نیت کر لیا کہ ہم کھانا کھائیں گے، بھوک بھی مٹ جائے گی اور کچھ طاقت و قوت حاصل ہوگی اور پھر صحت ہوگی، تو اس سے اللہ اور رسول کی سنتوں پر عمل، اللہ کی عبادت و فرما برداری ہوگی، تو یہ نیت کرنے سے اب وہی کھانا کھانا ثواب بن جائے گا۔ ریا کا معنی ہے دکھاوا، اخلاص کا جو الٹا ہے وہ ہے ریاکاری۔ ابھی اخلاص کا معنی کیا تھا؟ جو بھی کام نیک کام کریں اللہ اور رسول کی رضا کے لیے۔ اب اس کا الٹا کیا ہے؟ جو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ہے تو یا تو پھر وہ ریاکاری کرتا ہے، یعنی دکھاوا کرتا ہے۔ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہو انسان، یا تو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ ریاکاری ہو رہی ہے، یعنی دکھاوا ہو رہا ہے۔ ریا کا معنی دکھاوا ہے۔ احادیث کریمہ میں اس کے ساتھ سمعہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کسی کو سنانے کے لیے کچھ کام کرنا۔ ریا یعنی کوئی کام دکھاوے کے لیے کرنا، جیسے نماز اس نیت سے پڑھنا کہ لوگ متقی یا نمازی کہیں، اس نیت سے نماز پڑھنا کہ لوگ متقی یا نمازی کہیں، یا صدقہ دینا تاکہ لوگ دولت مند اور سخی سمجھیں، یا کوئی کام کرنا مثلا قرات، نماز پڑھنا، قرات کرنا، خوش الہانی سے یعنی اچھے انداز میں قرآن پڑھنا۔ یہ اکثر حفاظ و قاری حضرات کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا اچھا قرآن پڑھوں کہ لوگ مجھے بہترین قرآن پڑھنے والا کہیں، ایسا دل میں اگر خیال آ گیا تو یہ ریاکاری ہو گئی۔ قرات اور خوش اعلانی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا تاکہ لوگ قاری کہیں، یا بیان و نعت سے سامعین کو متاثر کرنے کے لیے کوشش کرنا تاکہ لوگ بڑا عالم و نعت خواں سمجھیں۔ مسلمان کا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لہذا جس مسلمان نے ریاکاری یعنی دکھاوا اور سماع کے لیے کوئی عمل کیا اس کا وہ عمل ضائع اور بیکار ہو جائے گا اور اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا وادی حزن، وادی حزن ایک وادی ہے، حزن کے معنی ہوتے ہیں غم، حزن کی گھاٹی سے پناہ مانگو۔ وادی حزن یعنی حزن کی گھاٹی سے پناہ مانگو، یعنی غم کی گھاٹی سے پناہ مانگو۔ عرض کیا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے ہر روز جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، ریاکاروں کے لیے، یعنی جو نیک عمل، اچھا عمل، فرض، واجب، سنت، مستحب کام دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اللہ اور رسول کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو وہ اس کے لیے وہ گھاٹی بنی ہے، اور وہ گھاٹی جو ہے جہنم، وہ گھاٹی سے جہنم پناہ مانگتی ہے، یعنی اتنی خطرناک وہ گھاٹی ہے، جہنم کی گھاٹی ہے۔ اس گھاٹی کا نام ہے حزن کی گھاٹی، یعنی غم کی گھاٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا شامل ہوگا خدائے قدیر و جبار اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ ریاکاری جس کے اندر جو ہے ذرہ برابر بھی ہوگا دکھاوا تو اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ہے ریاکاری کے تعلق سے۔ تو ایک حدیث اس میں تو میں نے نہیں پڑھا، میں اور دیگر کتابوں پڑھا ہے، جیسا ریاکاری کے بارے میں آپ نے سنا کہ تھوڑا سا اگر دکھاوا ہے کسی عمل میں، تھوڑا سا بھی دل میں خیال آ گیا اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں ہم، تو وہ قبول نہیں ہوگا عمل۔ ریاکاری شامل ہوگی تو اسے اللہ قبول نہیں فرمائے گا اس نیک عمل کو۔ مگر ایک حدیث شریف اور ہے جس عمل میں ذرہ برابر بھی اخلاص ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ریاکار دکھاوا کرنے والے کی 3 علامتیں ہیں جن کے ذریعہ وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ جو ریاکاری کرتا، دکھاوے کا کام کرتا، اس کی 3 پہچان ہے۔ نمبر 1 خلوت، یعنی تنہائی میں تو وہ کاہل رہتا ہے، تنہائی میں سست رہتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بڑی رات آئی تو 20 رکعت، 40 رکعت، 60 رکعت، 20 قرآن، 10 قرآن، 10 پارے، 15 پارے بڑی راتوں میں عبادت کر لے گا، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے عبادت کرتے ہوئے، مگر تنہائی میں وہ سست رہتا، تنہائی میں وہ یہ کام نہیں کر پائے گا۔
تو لوگوں کے سامنے چست اور چالاک رہتا ہے، اور خلوت میں یعنی تنہائی میں سست اور کاہل رہتا ہے نیک عمل کرنے کے لیے۔ یہ ریاکار کی پہچان ہے۔ نمبر 2، جب اس کی تعریف کی جاتی تو بڑھ چڑھ کر عبادت کرتا ہے۔ یہ ریاکاری کرنے والی، دکھاوا کرنے والی کی پہچان ہے۔ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ بڑھ چڑھ کر وہی کام کرتا ہے۔ پھر اور ایک تو تعریف کر دیا لوگوں نے تو وہ اور کرتا ہے اس کام کو۔ نمبر 3، جب اس کی ملامت اور سرزنش کی جائے، جب اس کی برائی بیان کی جائے، حالانکہ اس نے نیک عمل کیا ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، جیسے کوئی دولت مند ہے، کسی نیک کام میں اس نے خرچ کیا، اور کسی نے کہہ دیا کہ تم کو اللہ نے دیا تو تم نے دیا، خرچ کیا، اس میں کون سی خوبی ہے؟ تو تعریف نہیں کیا، اس نے ملامت کر دیا سامنے والے نے۔ تو وہ یہ سن کر کے وہ اپنے عمل کو کم کر دے رہا ہے۔ یہ ریاکار کی پہچان ہے۔ ملامت سن کر کے اس عمل کو کم نہیں کر دینا ہے، بلکہ جو ہے اخلاص یہ ہے کہ اسے اور کیا جائے، اور ریاکاری ہے کہ وہ ملامت سن کر کے وہ کم کر دے گا۔ یہ ریاکاری کی اور دکھاوے والے کی 3 پہچان ہے۔ خلوت میں کاہل، وہ سست رہے گا، اور مجمع عام میں وہ چست و چالاک ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس کی تعریف کی جائے تو بڑھ چڑھ کر عبادت کرے گا، اور اس کی برائی کی جائے، سرزنش کی جائے، اس کی ملامت کی جائے تو وہ عمل کو کم کر دے گا۔ یہ ریاکار کی پہچان ہے۔ ریاکاری کا عموماً سبب یہ بنتا ہے جو شخص بچپن سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے بنا سنوا کر پیش کرتے ہیں، اس سے ریا کی خاصیت بچے کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی بچے، باپ، دادا اور دیگر لوگ، گھر کے لوگ اگر ریاکاری دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ دیکھتے دیکھتے بچہ بھی اسی ریاکاری کی خاصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ خاصیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر جب تک وہ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے ریا میں اس کا نقصان ہے، خود اس کے اندر ریا کی عادت غالب آ جاتی ہے، اب اس کے اندر سے اس کا نکالنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب جسے یہ بیماری لاحق ہو جائے اسے اپنے اندر سے اس بیماری کو نکالنا، پھینکنا فرض عین ہے۔ یعنی ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے، اخلاص ایک بہت بڑی خوبی ہے، اسی طرح سے اخلاص کا الٹا ہے ریاکاری یعنی دکھاوا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اس سے بچنے کے 2 راستے ہیں، یعنی دوسرے کے اندر ریاکاری دکھاوے کا مادہ ہے تو اپنے آپ کو بھی اس سے بچاؤ۔ پہلا یہ کہ اپنے باطن سے اس بیماری کو بالکل نکال پھینکے، اسے تنقیح کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح سے ممکن ہے، ایک علم کے ذریعے، دوسرا عمل کے ذریعے۔ علم کے ذریعے اس طرح کہ انسان اس کے نقصانات کو پہچانے، اس لیے کہ انسان کوئی بھی کام اس کی لذت اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ریاکاری کی آمیزش سے اس کام کی لذت و فائدہ بالکل ختم ہو جائے گا تو اسے اپنے آپ کو اس سے بچانا کچھ حد تک آسان ہو جائے۔ عمل کے ذریعہ علاج اس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنی نیکیوں اور عبادتوں کو اس طرح چھپائے جیسے کوئی شخص اپنی برائیوں اور عیوب چھپاتا ہے۔ جس کے اندر عمل ہو، جیسے نماز پڑھ رہا ہے، یہ تصوف میں ہے، شریعت میں نہیں ہے، تصوف میں ہے۔ تصوف کا مطلب بزرگان دین کا عمل ہے۔ بزرگان دین کا یہ مسئلہ ہے کہ تمہیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے سے تمہارے دل میں ریاکاری پیدا ہوتی ہے تو تنہائی میں پڑھو، ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جنگل کو اختیار کیا، بزرگوں نے جنگل کو کیوں اختیار کیا؟ آبادی کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر، مجلس کو چھوڑ کر، محفل کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ جنگل میں۔ کیوں؟ صرف اور صرف ریاکاری سے بچنے کے لیے، ان کے دل میں اخلاص پیدا ہو اور ریاکاری سے وہ بچ جائیں۔ عمل کے ذریعے علاج اس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنی نیکیوں اور عبادتوں کو اس طرح چھپائے جیسے کوئی شخص اپنی برائیوں کو اور عیب کو چھپاتا ہے۔ جب وہ چھپائے گا نیک عمل کو تو ریاکاری اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھ ہی نہیں رہا کوئی۔ تو جب نیک عمل بھی چھپا کر کرے گا تو ریاکاری کی بیماری نہیں اس کے اندر آئے گی۔ اور اس نیک عمل کو کیسے چھپانا؟ جیسے انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے، اس طرح کرنے سے اس کے دل میں یہ تصور بیٹھ جائے گا کہ میرے لیے بس اتنا کافی کہ میرے مولا مجھے دیکھ رہا ہے، کسی اور کو دکھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں ایسا کرنا اگرچہ دشوار ہوگا لیکن کوشش کرنے سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب وہ مناجات، اخلاص کی لذت محسوس کرنے لگے گا اس وقت اس کی کیفیت خود بخود بدل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جب دل میں ریاکاری کا تصور گزرے یعنی خیال گزرے تو اسے ابھرنے نہ دے بلکہ دل میں دبا دے، اسے تعدیل کہتے ہیں۔
یعنی دل میں ایک خیال پیدا آیا، ہم 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے خیال میں آیا کہ میں اچھی نماز پڑھوں گا، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھے گا کہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اطمینان سے پڑھ رہا ہے، تو یہ ریاکاری آ گئی، تو اس کو دبا دے۔ دل میں خیال جو آئے اسے دبا دے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ریاکاری پیدا کرنا شیطانی وسوسہ ہے۔ جب دل میں ریاکاری کا تصور گزرے تو اسے ابھرنے نہ دے، بلکہ دل میں دبا دے۔ اس دبانے کو تعدیل کہتے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیم ہے، اور صوفیاء کرام کا انہی سب چیزوں پر عمل رہا ہے۔ یہ آج ختم ہوا اخلاص اور ریاکاری کا سبق جو آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمیں نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام نیک عمل میں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رہا تصوف کی تعلیم جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اس کو آپ اگر بدلنا چاہیں گے، اس کو آپ جو ہے صحیح کرنا چاہیں گے، تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ کے ہر نیک عمل قبول کیے جائیں گے، اور ریاکاری رہے گی تو نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس و محفل کو قبول و مقبول فرمائے۔ زبانوں میں تاثیر، علم و عمل میں برکتیں، ایمان پر استقامت، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سلام پڑھ لو 2-4 شعر۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔